بادشاہ یسایہ سے مشورہ لیتا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے، جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا۔ پس تو اس بقیے کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے۔ یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ اسوریوں کا دوسرا دھمکی آمیز پیغام۔ سو ربشاکی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے۔ اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ، وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلیم شاہ اسور کے قبضے میں نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور ہاران اور رسف اور بنی عدن جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور ارفات کا بادشاہ اور شہر سفروائیم اور ہینا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ اور حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والی، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند، کان لگا اور سن۔ اے خداوند، اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے۔ اے خداوند، اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ یسایہ کا پیغام بادشاہ کے نام۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سنہیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی۔ اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کمواری دختر سیون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مذاق اڑایا ہے، یروشلیم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے
मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई और मैंने इसे कदीम अय्याम में ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बरपा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमजोर हुए और वो घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और हरी पौध और छतों पर की घास और उस अनाज के मानिंद हो गए जो बढ़ने से पेशतर सूख जाए। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूँ। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा है, मैं अपनी नकील तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीजें जो आज खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम से और वो जो बच रहे हैं कोहे सयून से निकलेंगे। खुदावंद की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहां तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा ताकि इसे बचा लूं। सो उसी रात को खुदावंद के फरिश्ते ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सनहीरब वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलिक और शराजर ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असरहद्दून उसकी जगह बादशाह हुआ। हिजकिय्याह